السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو ویڈیوز کے اندر ہم اسرار خودی اور رموز بے خودی کو اسٹڈی کر چکے ہیں۔ اسرار خودی کے اندر ہم نے خودی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور رموز بے خودی میں اسی خودی کو پھر ہم نے ملت کی خودی میں گم کر دیا تھا اور ملت کی بنیادوں کو ڈسکس کیا تھا۔ پیام مشرق ایک سپارکنگ کے طور پہ کام کرے گی اس شخص کے لیے جو اپنی خودی کے رازوں سے بھی واقف ہو چکا ہے اور جو ملت کی بنیادوں کو بھی سمجھ چکا ہے۔ تو اب ان دونوں چیزوں سے واقف مرد مسلمہ کے لیے پیام مشرق کے اندر بہت سے راز لکھے گئے ہیں جس سے واقف ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب پیام مشرق کا جس طرح ہم نے باقی کتابوں کو فارمولے کے ذریعے ڈسکس کیا کیونکہ ایزی رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کے سامنے ایک فارمولہ آ جائے گا اور اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ویئر ایم اس مرد مسلمہ اور آگے کی جتنے بھی ویریبلس ہیں وہ فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو انکریز یا ڈیکریز کریں گے۔ اچھا، اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ پوائنٹ، پہلی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوئے گی ڈبلیو، وزڈم، جس کے اوپر آپ کو دو چیزیں لکھی نظر آ رہی ہوئیں گی، ایک ایم اور ایک جی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا اپنے اردو کلام کے اندر کہ حاصل کسی کامل سے پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں بنا سکتے ہیں شیشے کو خارا۔ علامہ اقبال نے پیام مشرق میں اس مرد مسلمان کے لیے پہلی بات یہ لکھی ہے کہ اگر تو سلطنت کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، اگر تو ملت اسلامیہ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پہلی وہ چیز سیکھ جس کی مجھے پتا ہے کہ میں بہت غلطیاں کرتا آیا ہوں، بہت سے لوگ غلطیاں کرتے آئے ہیں، مردم شناسی، انسانوں کی پہچان کو سیکھ، ایک ایک سال تک لوگوں کے ساتھ رہ، ان کے کرتوتوں کو دیکھ، ان کے اعمال کو دیکھ، اگر وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں پھر اعتماد کرنا شروع کر۔ ہر دوسرے تیسرے دن آئے ہوئے نئے بندے پہ اعتماد مت کر، یہ پہلا اصول ہے ایک مرد مسلمان کے لیے، اور اگر آپ اس اصول کو ختم کر دیتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، سب کچھ ضائع گیا۔ تو ڈبلیو مینس وزڈم اور ایم مینس مردم شناسی، جی اسٹینڈس فور کہ ہر گولڈ، ہر چمکتی چیز کو گولڈ مت سمجھ۔ جو چیز تجھے دور سے لگ رہی ہے نا کہ یار یہ چمک رہی ہے، یا قریب سے لگ رہی ہے چمک رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سونا ہی ہوئے گی، وہ کیچڑ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دوسری غلط چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب تجھے مردم شناسی آ جائے گی، چیزوں کی پہچان کرنا آ جائے گی، تجھے وزڈم آ جائے گا، پھر تجھے پتہ ہوئے گا کیا سونا ہے اور کیا مٹی ہے۔ جب تجھے یہ پتا چل جائے گا کہ کیا سونا ہے اور کیا مٹی ہے، پھر تیرے لیے آگے کے سارے سٹیپس اٹھانا ایزی ہو جائیں گے۔ سو فرسٹ تھنگ واز وزڈم۔ اگلی چیز آئی اور اوپر آر، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کی کنجی ہے۔ وہ علامہ اقبال نے یہ بھی فرمایا نا، ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب، کہ تو نے عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ذرہ ہی مانگنا ہے، لیکن اس کے لیے 100 صدیق والا اور علی والا مانگنا ہے۔ تو آئی آر اسٹینڈ فار عشق نبی۔ جو مرد مسلمان اس کے لیے پہلی چیز وزڈم، مردم شناسی، دوسری چیز عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری چیز آپ دیکھ لیں گے ایف اوپر پاور ایف۔ ایک ایف کا مطلب ہے فیتھ، دوسرے ایف کا مطلب ہے فقر۔ سروری در دین ماں خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ حکمران ہے نا اگر تو مرد مسلمان تو فقر اختیار کر، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا وارث بن، جن کی بیٹیاں گھر میں پیاز کھایا کرتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، حکمران وقت کے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں پھر دیکھنے کے لیے، ایسے ایسے لوگوں کی بھی مثالیں، صحابہ کرام کے سارے، سعید بن عامر جمحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو 3 افواہیں بھی پھیلائی گئی تھی۔ تو حکمران تو اگر بن رہا ہے تو فقر کو اختیار کر۔ کون سا والا فقر؟ حضرت علی والا، کہ الٹے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ بھی اکھاڑ دیں گے جو بعد میں 80 صحابہ بھی نہ اٹھا سکے، لیکن کھائیں گے سوکھی روٹی کے ٹکڑے۔ دوسری چیز ہے ایف فیتھ، پختگی، کس کی؟ ایمان کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو اپنے اندر وہ ایمان پیدا کر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تھا۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر شروع کی تو انہوں نے سوچا تھا کیا ہوگا، کیسے ہوئے گا، کس طرح ہوئے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ان چیزوں میں پڑھنا چھوڑ دے۔ ہفت کشور کی تسخیر جس سے ہو بے تیغ و تفنگ، ہفت کشور مطلب 7 زمین و آسمان کی تسخیر وہ تیرے ہاتھ میں آ جائے، بے تیغ و تفنگ، بغیر تلوار کے، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سما بھی ہے۔
اور وہ سما کیا ہے؟ پختگی، ایمان کی پختگی. اچھا، وزڈم بھی ہو گیا، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو گیا، فقر بھی ہو گیا، فیتھ بھی ہو گیا. اس کے بعد ایک چیز ہے فائے. یہ ایک میتھمیٹیکل جو ہے وہ ویریبل ہے، لیکن میں نے اس کو فائے کو یہاں پر کیوں ڈالا؟ اصل میں ایسے گول دائرہ ہے، درمیان میں لائن ہے. یہاں سے میں نے آپ کو 4 سے 5 چیزیں سمجھانی ہے. سب سے پہلی چیز، چونٹیوں کی طرح نا خاک کے اندر اپنا کشانہ نہیں بنا. جو مرد مسلمان ہوتا ہے نا، ساری دنیا، ہر ملک اس کا ملک ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا اللہ کی ہے اور وہ اللہ پاک کا نائب ہے دنیا کے اندر. تو پہلی چیز، ایک جگہ کشانہ بنا کے نہیں بیٹھ جانا بات جی میں ادھر ہی صحیح. دوسری چیز، غیروں میں جا کے اسلام سکھانے سے پہلے، فرنگیوں میں جا کے اسلام کا بول بالا کرنے سے پہلے اپنوں میں اسلام سکھانا ہوتا ہے. یہ علامہ اقبال نے بات لکھی ہے، یہ میں نہیں بتا رہا، علامہ اقبال نے یہ بات لکھی ہے. پہلے اپنے نو سدھا کرو، غیروں نو جا کے بعد سے درس دیو. تیسری بات، علامہ اقبال فرماتے ہیں اجرا نشینی چھوڑ دے، یہ اجروں میں بیٹھنا چھوڑ دے، میدان میں آ، عمل کی طرف آ. چوتھی چیز، علامہ اقبال فرماتے ہیں شاہین بن جائے. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں والا، تو شاہین بن جائے. پانچویں چیز، ایک دفعہ کیا ہوا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شاہین کا چھوٹا پرندہ، اس کے پاس بہت سے پرندے آ گئے. شاہین کا مطلب چھوٹا. تو اس کے بعد بہت سے پرندے آ گئے اور آ کے اس کو ڈرانے لگے کہ تو اگر باہر نکلے گا، باہر بہت بڑے بڑے دریا ہیں، سمندر ہیں اور بہت عجیب و غریب جانور ہیں، تو پر پھیلا کے نکلے گا تو وہ ایسا ہو جائے گا. یعنی کہ جیسے نہیں آپ کوئی قدم اٹھانے لگتے تو سینکڑوں لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ قدم نہ چکی ہیں تیرے نال انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو علامہ اقبال یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. لیکن آگے سے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس باز کے بچے نے، شاہین کے بچے نے جب ان کی بات سن لی، آخر میں جا کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب کچھ تو ہے تو میرے پروں کے نیچے. یعنی اگر اس نے پر مارے تو شیر ہے، پر مارے شیر نہیں پہنچ سکتا آسمان. آسمان میں کوئی چیز آگی، پر مارے ایک طرف، کوئی چیز اس کو نہیں پکڑ سکتی. پختگی، یقین. تو یہ 4-5 چیزیں اس فائے کے اندر موجود ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز، چونٹیوں کی طرح کشانے نہیں بنانے، ایک جگہ مٹی میں نہیں رہنا، آسمان کی طرف بلند پرواز رکھنی ہے. اجرا نشینی کو چھوڑ دو، عمل کی طرف آ جاؤ، شاہین کی طرح بن جاؤ. شاہین کے اس بچے کی طرح بن جاؤ جس کو اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے پروں پہ اتنا اعتماد ہے کہ وہ سارے پرندوں کی باتیں سننے کے بعد بھی کہہ رہا ہے اور یار جو بھی ہے تو میرے پروں کے نیچے ہی نا. اس کے بعد آتا ہے ای اسٹینڈس فار ورکنگ. ورکنگ ایجنڈا، عمل کی طرف آنا، آرام دہ زندگی کو چھوڑ دینا، خطرات کے اندر زندگی کو برداشت کرنا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی مرد مسلمان کی تو یہ خاصیت ہے، بھائی آپ باقی نارمل انسان ہویں گے لیکن جو مرد مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے. یہ آپ کو میں نے اسرار خودی رموزے پہ خودی میں بھی بتایا تھا کہ اینیمی، خطرات، ان کا ہونا ضروری ہے. اسی کی وجہ سے مرد مسلمان کی بیٹری چارجڈ رہے گی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا 1/-I، یہ ایک فلسفہ ہے جو کہ بہت بڑا ہے. اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم عشق رسول کو چھوڑ دو گے نا، عشق سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے، ذوق سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو تم بالکل ڈوب جاؤ گے، ختم ہو جائے گی تمہاری مرد مسلمانی. اور اس میں ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے جو ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ہمت آریاں دا کام عشق نہیں، بلکہ اگر میں اس کو اسی انداز سے پڑھوں تو اس طرح پڑھوں گا: عشق دا ذائقہ ذوق آلا، جس چکھ لیا ہوئی جان دائی، ہر کدی نو ہر کسی نو کد پرکھ ہوندی، کوئی لکھ دی ایک پچھاڑ دائی. اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائی، زلف تے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑک نہ کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے پھڑک نہ کی. عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین ایمان اسلام دائی. علامہ اقبال بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہمت ہاریاں دا کام عشق نہیں، کہ جو عشق ہے وہ کمزور بندے کا کام ہی نہیں ہے. اس کے بعد ای کی پاور پی. یہاں پہ اس کا مطلب یہ علامہ اقبال سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ بات آخری ہے لیکن میں پہلے کر رہا ہوں
علم، اقتصادی ترقی اور تحقیق۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ان تین چیزوں میں جب تک تمہاری گہرائی نہیں ہوئے گی نا، ملت اسلامیہ مستحکم نہیں ہوئے گی۔ تو ملت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے علم، تحقیق، اقتصادی ترقی، ان تینوں چیزوں کی طرف دھیان دو۔ آخری چیز k into a power minus 1، A stands for arrogance، تکبر۔ جب تک تمہارا علم ایسا ہے، اس پورے فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہارا علم ایسا کہ وہ ملت اسلامیہ کے مستحکم ہونے کا باعث بن رہا ہے، اور اس میں جو یہ اے والا فیکٹر ہے وہ کانسٹینٹ ہے، یعنی کہ تمہارا تکبر کی طرف، غرور کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، تب تک تم اوکے ہو۔ لیکن جس دن یہ جو اے والا فیکٹر ہے یہ ڈی نومینیشن میں آ گیا اور یہ بڑھنے لگا تو تمہاری مرد مسلمانی کام ہو جائے گی۔ تو یہ سارا کا سارا فلسفہ ہے ہم نے جو کہ پیام مشرق میں سمجھ لیا۔ امید کرتے ہیں ایک دفعہ جلدی سے ریوائز کر لیں گے۔ پہلا ڈبلیو تھا وزڈم، مرد مسلمانی، ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا نہیں سمجھنا، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیتھ، فقر اور وہ والا فقر جس کے اوپر آپ کو فخر ہو۔ اس کے بعد فائی، چونٹیوں کی طرح نہیں بننا، خاک پہ خانچانہ نہیں بنانا، اجرا نشینی اختیار نہیں کرنی۔ اس کے بعد ای، انرجی، مطلب کہ پاور کی طرف آ جاؤ، عمل کی طرف آ جاؤ، ایسی انرجی لے آؤ کہ تم عمل کی طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد ای کی پاور پی، علم، اقتصادی ترقی اور تحقیق کی طرف دھیان دو۔ اور نالج، کے فور نالج اور اے فور ایروگینس، نالج حاصل کرو، علم حاصل کرو، لیکن اس کا باعث ساتھ میں تم نے جو دوسرا فیکٹر ہے ایروگینس، تکبر، اس کو نہیں شامل حال رکھنا۔ اگر اس کو شامل حال رکھو گے وہ ڈی نومینیشن میں آ جائے گا، اور جیسے ہی وہ بڑھے گا تمہاری مرد مسلمانی گئی۔ So this was all about پیام مشرق۔